بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سجدہ سہو کے متعلق عرض کروں گا کہ جب ہم نماز میں بھول جاتے ہیں تو سجدہ سہو کرتے ہیں، شیطان پر تھپڑ لگ جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، انسان نماز کو جو ہے صحیح پڑھتا ہے اور صحیح اس کی مکمل ہو جاتی ہے نماز۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو سجدہ سہو کے متعلق بقیہ مسائل عرض کروں گا۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کو سجدہ سہو کے متعلق مسائل عرض کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو سجدہ سہو کا بقیہ حصہ عرض کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دو چینل ہیں۔ ایک کا نام ہے کرمانی ٹی وی، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، وہ میں پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، جس میں نے حدیث پاک اور فقہ احناف کے مسائل عرض کرتا ہوں، جیسا کہ میں آج آپ کو سجدہ سہو کے متعلق مسائل عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے اللہ کا کلام، اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر ایک انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام اور اللہ کا اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ آپ نے اپنا فرض ضرور نبھانا ہے، میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ میرے دوستو، چوتھی جو ہے نماز کے متعلق، سجدہ سہو کے متعلق مسائل عرض کر رہا ہوں کہ چہار پر قاعدہ کر کے کھڑا ہو گیا اور کسی فرض پڑھنے والے نے اس کی اقتدا کی تو اقتدا صحیح نہیں، اگرچہ لوٹ آیا اور قاعدہ نہ کیا تھا تو جب تک پانچویں کا سجدہ نہ کیا اقتدا کر سکتا ہے کہ ابھی تک فرض ہی میں ہے۔ یہ مسئلہ میرے دوستو رد المختار یعنی در مختار کی شرح فتاوی شامی اس میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ بہار شریعت کو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، اور فقہ احناف کے ایک مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی عظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو سنی بھی ہیں، قادری بھی ہیں اور رضوی بھی ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ نے اس کتاب کو اپنے گھر میں ضرور رکھنا ہے، تاکہ جو بھی مسئلہ درپیش ہو آپ دیکھ سکیں۔ اور میرا چینل کرمانی ٹی وی 3 میں جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں، اور سرخیاں ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو مسئلہ آپ کو پیش ہو وہ آپ سن سکتے ہیں۔ میرے دوستو، چوتھی، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ 2 رکعت کی نیت تھی اور ان میں سہو ہوا اور دوسری کے قاعدہ میں سہو کر لیا، تو اس پر جو ہے نفل کی بنا مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ در مختار اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ مکروہ کا میں معنی عرض کرتا چلوں، جو میں نے مکروہ تحریمی عرض کی ہے۔ ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے حرام۔ حلال تو آپ جانتے ہیں کہ جو چیز حلال ہو وہ جائز ہے، دوسری حرام ہوتی ہے وہ ناجائز ہوتی ہے۔ جو حلال کے نزدیک ہو اس کو مکروہ جو ہے تنزیہ کہتے ہیں، وہ حلال کے نزدیک ہوتی ہے، آدمی استعمال کر سکتا ہے، جائز ہے۔ حرام کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، وہ حرام کے نزدیک ہے، مکروہ تحریمی ناجائز ہے، جیسا حرام ناجائز ہے۔
مسافر نے سجدہ سہو کے کیا، اقامت کی نیت کی تو 4 جو ہے پڑھنا فرض ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کا جو ہے اعادہ کرے۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد، تو سجدہ سہو واجب ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد ہم پڑھتے ہیں، محمد پر جو ہے سجدہ سہو ہے اور واجب ہے سجدہ سہو۔ اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا، بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری کے قیام میں تاخیر ہوئی، تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے، جیسے قاعدہ اور رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہے، حالانکہ وہ کلام الہی ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، درود پڑھنے والے پر تم نے کیوں سجدہ واجب بتایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے میں نے سجدہ سہو عرض کیا، اس لیے کہ اس نے بھول کر یعنی پڑھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی ہے، اور اس کی شرح فتاوی شامی جو ہے اس میں بھی، یعنی رد المختار میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ کسی قاعدہ میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ گیا، سجدہ سہو واجب ہے، نماز نفل ہو یا فرض ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ آپ بہار شریعت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے 2 رکعتوں کے قیام میں الحمد کے بعد تشہد پڑھا، سجدہ سہو واجب ہے، اور الحمد سے پہلے پڑھا تو نہیں۔ یہ مسئلہ بھی میرے دوستو فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 299 میں بھی موجود ہے۔ پچھلی رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو سجدہ واجب نہ ہوا، اور اگر قاعدہ اولیٰ میں چند بار تشہد پڑھا تو سجدہ واجب ہو گیا۔ یہ مسئلہ بھی فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں بھی ہے، ان کے علاوہ باقی بھی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تشہد پڑھنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو لوٹ آئے، تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ پھر اس مسئلے کو میں وضاحت سے عرض کر دیتا ہوں۔ التحیات پڑھنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، تو پھر اس کو یاد آ گیا تو واپس آئے اور تشہد پڑھے، یعنی التحیات پڑھے اور سجدہ سہو کرے، کیونکہ اس کے اوپر سجدہ سہو جو ہے واجب ہو گیا ہے۔ یوں ہی اگر تشہد کی جگہ الحمد پڑھی تو سجدہ واجب ہو گیا، یعنی سجدہ سہو کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور فتاوی بہار شریعت میں موجود ہے۔ رکوع کی جگہ سجدہ کیا، یعنی رکوع کرنا تھا تو رکوع بھول گیا اور سجدہ میں چلا گیا، یا سجدہ کی جگہ رکوع کیا، سجدہ میں جانا تھا اس نے رکوع کر لیا، یا کسی ایسے رکن کو 2 بار کیا جو نماز میں مکروہ مشروع نہ تھا، یا کسی کو رکن مقدم یا مؤخر کیا، یعنی پہلے اور آخر کیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ یہ مسئلہ بھی فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت باب سجدہ سہو میں اور فتاوی عالمگیری سجدہ سہو میں موجود ہے۔ قنوت یا تکبیر قنوت، یعنی قرات کے بعد قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، بھول گیا سجدہ سہو کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور فتاوی بہار شریعت اور باقی بھی فتاوی قاضی خان اور ان کے علاوہ بہر الرائق کافی ہیں، وہ میرے پاس اس دانیات پر کتابیں موجود ہیں، تو آپ جو ہے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو آپ کتابیں جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ میرا کیمرہ مین جو ہے دکھا رہا ہے، آپ ان کتابوں کو دیکھیں، میں ان کتابوں سے جو ہے آپ کو روشناس کراؤں۔ یہ دیکھو میرے پاس جو ہے کتابیں پڑھی ہیں، باقی بھی ان کے علاوہ ہیں۔ تو میرے دوستو
اب میں آپ کو سیدھا صاحب کا بقیہ مسائل عرض کرتا ہوں جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا۔ عیدین کے سب تکبیریں یا بعض بھول گیا یا زیادہ کہیں یا غیر محل میں کہیں، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میرے پاس موجود ہے، اس میں موجود ہے، اور بہار شریعت بھی میرے پاس موجود ہے، جیسے میں آپ کی خدمت میں مسائل عرض کر رہا ہوں۔ اور باقی بھی جو ہے فتاوی قاضی خاں، قدوری کنز وغیرہ تو عام مشہور رسالے ہیں، کتابیں چھوٹی، میں بڑی کتابوں سے آپ کو روشناس کر رہا ہوں، فتاوی شامی سے بھی، در مختار سے بھی۔ امام تکبیرات عیدین بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو پھر کیا ہے، لوٹ آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے میرے دوستو مسبوق رکوع میں شامل ہوا تو رکوع جو ہے رکوع ہی میں تکبیریں کہہ لے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور پہلی رکعت کی تکبیر رکوع بھولا تو نہیں ہے سیدھا صاحب، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ جمعہ عیدین میں سہون واقعہ ہوا اور جماعت کثیر ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی شامی بھی موجود ہے۔ امام نے جہری نماز میں بقدر جو ہے جواز نماز، یعنی میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ایک آیت آہستہ پڑھی یا سری میں جہرے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور ایک کلمہ جو ہے آہستہ یا جہر سے پڑھا تو معاف ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی شامی کے علاوہ باقی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ منفرد نے سری نماز میں جہر سے پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور جہری میں آہستہ تو نہیں، یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے۔ ثنا، دعا، تشہد بلند آواز سے پڑھا تو خلاف سنت ہوا مگر سجدہ سہو واجب نہیں، یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا کہ بقدر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ ہوا، سجدہ سہو واجب ہے، یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ واجب ہے، اگر مقتدی سہو واقعہ ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا، اور اگر امام سے سجدہ سہو ساکت ہو گیا تو مقتدی سے بھی ساکت ہوا ساکت، پھر اگر امام سے ساکت ہوا ہونا اس کے کسی فعل کے سبب ہوا تو مقتدی پر بھی نماز کا اعادہ واجب ورنہ معاف، یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ اگر مقتدی سے بحالت اقتداء سہو واقع ہوا تو سجدہ واجب نہیں، یہ تو عام کتاب میں موجود ہے، اور افادہ میں بھی اس کے ذمہ نہیں۔ عزیز المحترم، آج میں نے آپ کو فتاوی شامی، در مختار، بہار شریعت، بحر الرحیق، فتاوی قاضی خاں، عالمگیری اور باقی کافی فقہ کی کتب سے آپ کو روشناس کرایا، اور سامنے بہار شریعت رکھ کر تو میرے دوستوں انشاءاللہ پھر بقیہ مسائل میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔